عمر 31 سال، قصور پولیس کی مدد، انجام گولی۔ یہ کہانی ہے شہریار کی، ایک ایسا شخص جو اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے سب کا لاڈلا تھا، لیکن اس کے اچھے کام خود اس کے اپنے کام نہ آ سکے، اور وجہ وہی پرانی ہے۔ جس معاشرے میں قانون کمزور اور مجرم مضبوط ہوں، وہاں اچھے لوگوں کی زندگی مختصر ہی ہوتی ہے۔ شہریار نے علاقے میں ہونے والی ایک واردات پر ملزمان کی نشاندہی کی تھی، سو وہ ملزمان کا ٹارگٹ نمبر 1 بن گیا۔ ورثہ کہتے ہیں کہ پولیس ٹارگٹ کلرز کے بارے میں سب جانتی ہے، لیکن پکڑتی نہیں ہے۔ میرا سب سے بڑا بیٹا تھا، میں بیان ہی نہیں کر سکتی ہوں اس کی۔ پولیس کو سب پتا ہوتا ہے کہ کس نے کس کو مارا ہے، کوئی قدر نہیں ہے انسان کی۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پولیس جرم کی طرح اکثر مجرموں سے بھی واقف ہوتی ہے، اور ایسا ممکن ہی نہیں کہ کسی علاقے میں واردات ہو اور وہاں کے ایس ایچ او کو یہ معلوم ہی نہ ہو سکے کہ مجرمانہ کارروائی میں کون ملوث ہے۔ لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ اہلکاروں کو خوف ہوتا ہے کہ اگر کام کریں گے تو کہیں کام میں نہ آ جائیں، لہٰذا وہ اپنی جان بچانے میں عافیت سمجھتے ہیں، اور یوں معلوم مجرم بھی نامعلوم بن جاتے ہیں۔ اورنگی کے نوجوان شہریار کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہے، جسے نومبر 2013 میں کلرز نے اپنا نشانہ بنایا۔ یہاں اپنے دوست کے ساتھ کہیں آگے 2-3 گلی پیچھے گیا تھا، وہاں معلوم ہوا کہ یہاں فائرنگ ہو رہی تھی، تو معلوم ہوا کہ وہاں شہریار کو مار دیا گیا۔ 17 تاریخ کو 23:15 بجے بوقت 11:15 پہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ علاقے میں 2 بالمقابل الرضا اکیڈمی شاہ ولی اللہ نگر سیکٹر 11.5 میں 2 ڈیڈ باڈیاں پڑی ہوئی ہیں، جن کی شناخت محمد علیم اور وہ تھا شہریار۔ تو اس کے بعد 20 تاریخ کو اس کی 3 FIR داخل کی گئی، FIR نمبر 208/2013، جو اس کے والد صاحب نے SK ربانی نے اپنی مدعیت میں داخل کرائی۔ ملک کے معاشی ہب کراچی کا یہ المیہ ہے کہ دہشت گرد روز کسی نہ کسی کا گھر اجاڑ دیتے ہیں، اور قاتل زمین میں ہی موجود ایسی جگہ چھپ جاتے ہیں جو رکھوالوں کو نظر نہیں آتی، یا پھر وہاں تک پہنچنے کے لیے محافظوں کے پڑ جلنے لگتے ہیں۔ FIR کی تحقیق کے مطابق سال 2013 میں پولیس نے شہر میں قتل ہونے والے 2162 افراد کے مقدمات محض ابتدائی کارروائی کے بعد ہی سرد خانے میں ڈال دیے، جبکہ 5 برسوں میں قتل کے صرف 6% کیسز کے ملزمان کی ہی گرفتاری عمل میں آئی۔ دوسری طرف مقتول شہریار کے والد شیخ ربانی کو جہاں اپنے نوجوان بیٹی کی موت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا، وہیں انہوں نے FIR کو ان حالات کا بھی بتایا جس کا سامنا انہیں مشرقی پاکستان میں کرنا پڑا تھا۔ ایسٹ پاکستان میں جس وقت میں کالج میں پڑھتا تھا، تھے اردو بولنے والے، ہم لوگ پاکستان کی حمایت میں تھے۔ ہمارے ایک چچا، بڑے چچا تھے، ان کے بیٹے رہتے تھے، تو وہاں ان کو مار دیا گیا۔ پھر میں آپریشن میں ضابطہ آرمی، پوری پکی آرمی کے ساتھ جاتا تھا آپریشن۔ ہماری کمانڈ میں پکی آرمی بھی ہوتی تھی ہمارے میں، اور بہت سارے مختلف جگہوں پر اس دوران میں جنگ میں شامل رہا۔ پھر اس کے بعد مجھے کمپنی کمانڈر بنا دیا گیا۔ شیخ ربانی کے اپنے نوجوانی کے زخم ابھی بھرے ہی تھے کہ انہیں نوجوان بیٹی کی موت کی صورت میں بڑھاپے میں ایک اور دردناک مصیبت سے دوچار ہونا پڑا۔ دوسری طرف شہریار کے حوالے سے بتایا گیا کہ مقتول اچھے کردار کا مالک تھا، جبکہ اس کے تعاون سے ہی 1 سال قبل اغوا کی واردات کے ملزمان کی گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ کوئی صدیق انسنٹس کا تو آپ کو بتایا، صدیق انسنٹس کے بیٹے کو کرمنل لوگوں نے اغوا کیا تھا 1.5 سال پہلے، تو اس کو بازیاب کرایا ہمارے بیٹے نے۔ اس کو پتہ چلا، معلوم ہوا کہاں رکھا ہوا، کن کن لوگوں نے کیا، تو ان سارے لوگوں کو بازیاب کرانے میں پولیس سے رابطہ کر کے بازیاب کرایا۔ پولیس لوگوں کو تو انعامات بھی ملے، پرموشن بھی ملے، اور میرے بیٹے کو موت کی شکل میں۔ شہریار جہاں اپنے دل میں کئی ارمان لیے دنیا سے چلا گیا، وہیں پولیس نے ابتدائی کارروائی میں عاطف نامی صرف ایک مبینہ ملزم کو گرفتار کیا، جس کا تعلق اورنگی ٹاؤن میں موجود شدت پسند گروپ سے بتایا گیا ہے۔ دوسری طرف ورثہ ملزمان کے خلاف کارروائی کے لیے دہائی دیتے نظر آئے۔ نامعلوم افراد کے خلاف FIR کٹوا دی،
कटवाने के बाद पुलिस लोगों ने किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, किसी किस्म का कोई। सदर पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म से, वज़ीर-ए-आला से सबसे अपील करूँगा हमें इंसाफ दें। हमें किसी से ये नहीं है, मुझे इंसाफ दे कि जो जिसने कत्ल किया है उसको कफ़े कर दां। मैं तो चाहती हूँ बस मेरे बेटे को इंसाफ मिल जाए, ताकि मुझे सब्र आ जाए कि हाँ किसने मारा है। बहुत अच्छा मेरा बेटा था, वो बहुत अच्छा, वैसे मोहब्बत नहीं, मैं उसकी इज्जत भी बहुत करती थी। रोशनियों के शहर कराची में टारगेट किलिंग कोई नई बात नहीं। गोलियों की बरसात, रॉकेटबारी और हमले मामूल नजर आते हैं। दूसरी तरफ पुलिस और रेंजर्स रोजाना सैकड़ों मुल्जिमान की गिरफ्तारी का दावा करती है, लेकिन वारदातें कम होने में नहीं आती और मुताल्लिका इदारों और हुक्काम की कारकर्दगी से यूं लगता है कि कड़ा एहतसाब ही शायद मामलात को सुधार सके। तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन स्टाफ कर रहा है। जैसे शहरियार का मर्डर हुआ, इससे पहले भी 2 मर्डर हुए थे, इसके बाद भी 1-2 मर्डर हुए हैं। ये तो एक सूरत हाल है कि नामालूम मुल्ज़िमान आते हैं और फायरिंग करके चले जाते हैं। बाकी सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है क्राइम के हवाले से। इस अजब कहानी का गजब पहलू तो देखें। खुद हुक्काम एतराफ़ करते हैं कि नामालूम मुल्ज़िमान आते हैं और दूसरी तरफ ये भी कहना है कि हालात बेहतर हैं, जबकि दहशतगर्दों के यूं अचानक आने और फिर धड़ल्ले से जाने में सैकड़ों जानें जा चुकी हैं और गुज़िश्ता साल भी किलर्स ने शहर में रोजाना 4 से 7 अफराद की जानें ली और मजमूई हलाकतें 3000 तक जा पहुंची। इधर मकतूल शहरियार के 2 नन्हे मुन्ने बच्चों का कोई सहारा भी नहीं और वो आज भी अपने वालिद की राह देखते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौजूदगी में शहर में बढ़ती दहशतगर्दी की वारदातें जहां किसी अलमिये से कम नहीं, वहीं अवाम का कहना है कि मासूम लोगों की जानें बचाने के लिए मसले के सियासी हल समेत तमाम मुमकिन इकदामात उठाने की जरूरत है। जियो FIR के लिए कैमरामैन मुरसलीन अहमद के साथ सैयद ताजुद्दीन, कराची।